على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کرے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے، عقائد کی پختگی اور اعمال کی درستگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹی سی گزارش سب سے پہلے یہ عرض کرنی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کا سننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں کوشش کی جاتی ہے آنے والے مہمان کو اعزاز دیا جائے، اچھی بات ہے، لیکن ہر چیز کا اپنا ایک مقام، اپنا ایک درجہ ہے۔ ہم شخصیات کے نہیں، نظریات کے قائل ہیں۔ تو جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو یا حضور کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کی جا رہی ہو، جو آیا ہے وہ انشاءاللہ آ ہی جائے گا، ہون جائے گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو اصول ہیں دین کے اور جو قاعدے ہیں شریعت کے، تو اگر وہ قاعدے سکھانے والے ہی قاعدے توڑیں گے تو عمل کون کرے گا؟ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، میں آؤں یا کوئی بھی آئے، سب سے زیادہ ادب اللہ کی کتاب کا ہے۔ پھر قرآن مجید ہی کو سننا چاہیے، اس پر ضرور توجہ فرمائیے گا۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف کھلا اور روشن نور نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو واضح دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ یہ ساری کائنات جتنی بھی ہے، اس سب میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ہر جگہ اللہ کی نشانیاں پوری کائنات میں موجود ہیں۔ لیکن وہ نشانیاں تو ہیں، لیکن دلیلیں تو ہیں، پر دلیلیں ناطق نہیں۔ یہ جو نبی کریم علیہ السلام رب کی نشانی بن کے آئے ہیں، تو یہ واضح نشانی بن کے آئے ہیں، کھلی ہوئی نشانی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریعت لے کے آئے تو وہ بھی کھلی ہوئی واضح، کردار و عمل تو وہ بھی واضح، حضور کی تعلیمات تو وہ بھی غالب قسم کے نظریات۔ نبی پاک علیہ السلام کے معجزات 1 2 3 4 معجزات نہیں، حضور کا ایک ایک بال اللہ نے معجزہ بنایا ہے۔ ہمارے ہاں طبیعت نہیں ہے، مزاج نہیں ہے سیرت کے مطالعہ کا۔ ہمارے ہاں بعض واقعات پڑھے جاتے ہیں اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں سیرت میں سے لے کے۔ سیرت ایک مسلسل عنوان ہے، از اول تا آخر اگر حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے تو ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید سمجھنے میں بڑا نفع ہوتا ہے۔ سیرت پڑھتے پڑھتے بندے کو پتہ چلتا ہے کس مقام پر کون سی آیت نازل ہوئی،
کس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا حکم ارشاد فرمایا. حضور کی جو سیرت مبارکہ ہے نا، وہ جو آدمی کہتا ہے نا میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں، معاذ اللہ مایوس ہو گیا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں مجھ سے ہو نہیں پا رہا، وہ میرے نبی پاک کی سیرت پڑھے. وہ اس طرح کی زندگی گزارے گا جس طرح کی زندگی لوگ چھا کے گزارا کرتے ہیں، جس طرح کے لوگ زندہ دل ہو کر وقت گزارتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلیل دیکھیں نا، ہمیشہ انسان کا ماحول اس پر اثر کرتا ہے. جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ان سے ہم رٹا لگا کے کوئی چیز نہ بھی نہ سیکھیں تو جو باتیں ہمارے ارد گرد کے لوگ کرتے ہیں وہ ہماری زبان پر خود بخود جاری ہو جاتی ہیں. ماحول اثر کرتا ہے، نہیں کرتا؟ اللہ کرے تو سے موبائل نہ ویکھو مینوں ویکھو، آمین تے آکھیا جی، دعا کیے نا جی. اللہ علیہ موبائلاں جی تے اگے بھی ملاقات رہندی تواڈے نال. تو چلو اگر آج یہ سلسلہ میں بڑا خوش ساں بھی تھے آج کیمرہ کوئی نہیں، چلو شیشے کے باہر ہی آج ملاقات ہوگی، لیکن مینوں کی پتہ سی کیمرہ سب دیاں موبائلاں جیباں وچ ہے ماشاءاللہ. بہرحال آپ توجہ کریں، میری بات پر آپ غور کریں، اس کو چلائیں نہ چلائیں آپ کی مرضی پر، میری بات پر غور کریں. ماحول اثر کرتا ہے، نہیں کرتا تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ کچھ سال پہلے ہماری ایک ہمشیرہ کی شادی تھی، تو یہ 10-15 سال پہلے کی بات. تو ہم نے زور لگایا اپنے دادا جی سے کہ میرج حال کرانا ہے. دادا جی فرمان لگے تیاں گھروں ٹوری دیاں نے، اور زور لگایا، سب نے اصرار کیا، کہنے لگے اے کام نہیں جے ہونا. اب سارے میرج حال میں چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ ماحول اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب کو مسئلہ اس طرح کا رہ گیا. باقی ویسے بھی یہ کوئی شرعی حکم تو نہیں گھر سے روانہ کیا جائے اب، لیکن میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں کہ ہمارے کچھ قاعدے اس طرح کے بھی ہوتے تھے. اور ایک آدھ شادی اس طرح کی ہوئی عزیزوں میں کہ وہ مجبوری تھی میرج حال کرانا. تو دادا جی نے کہا کہ اے نہ پھر کڑی کا آ آئے گی، انہوں گھروں ٹورنا ہے، بچیاں گھروں ٹوری دیاں نے. یہ مزاج ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہمارا ماحول ہم پہ اثر کرتا ہے اور وہ اثر ہو جاتا ہے. یعنی مینوں کئی بندے پوچھتے ہیں تسی سٹیٹس کتنے لاندے ہو؟ میں کہ مینوں لانا ہی نہیں آتا، یہ کوئی کام ہے؟ نہیں، میں باتیں سنتا رہتا ہوں، آج کل تو وہی بڑے انج دے سٹیٹس لا رہے ہیں. میں کہ خدا دے بندے تمہیں یہی کام کرنا ہے. اس سے بھی کبھی پہچان، ہم ماحول کا اثر لیتے ہیں، ماحول اثر انداز ہوتا ہے، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو آ گیا چلانا. واٹس ایپ کیسے چلایا جاتا ہے، کمنٹس کیسے کیے جاتے ہیں، آ گیا ہے نا. ماحول اثر کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے ارد گرد جو ماحول تھا وہ بڑا سخت تھا، وہ ماحول بڑا میلا گدلا تھا. اس میں لوگ لوٹ لیتے تھے، مار دیتے تھے، بچیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، کھڑے جانور کو نیزہ مار کے اس کا خون نکال کے پی جاتے تھے. ایسے ماحول میں آمنہ کے گھر میں ایک ایسے در یتیم کی ولادت ہوئی کہ ان کے جان کے دشمن بھی کہنے لگے ماحول تو بڑا میلا کچیلا ہے پر ان کا کردار بڑا صاف ستھرا ہے. وہ جو ہر وقت جھوٹ بولنے والے تھے وہ بھی کہنے لگے یار سیدہ آمنہ کے لال کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. محبوب آپ ان سے کہیں میں نے تمہارے بیچ عمر کا حصہ گزارا ہے، تمہارے درمیان تمہیں عقل نہیں؟ تمہارے بیچ میں نے عمر گزار دی ہے. رسول پاک اللہ کی دلیل ہے، اس طرح کی دلیل ہے کہ رسول پاک کا ایک ایک لمحہ پیغمبرانہ شان و شوکت رکھتا ہے. حضور کی ہر بات میں کمال، اعزاز، وارفتگی. دیکھیں ایک ہے کردار، پھر ایک ہے اخلاق. تھوڑی آواز اگر اس کی کھل جائے جی تھوڑی ٹھیک ہو جائے، اللہ آپ کو جزا دے. ایک ہے کردار اور بلندی اخلاق. یہاں لوگ تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں اخلاقیات کا، لیکن اگر کبھی رد عمل کے طور پر انہیں عمل کرنا پڑے تو پھر اخلاقیات کی سمجھ
اخلاق کا پتہ تب چلتا ہے جب کوئی آپ کو پورا غصہ دلا دے، پھر پتہ چلتا ہے اخلاق کتنا اچھا ہے. بھائی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں، جی جی ہو رہی ہے، تو سارے با اخلاق ہے. پتہ تو تب ہے کہ سامنے والے نے پوری زیادتی کر دی، لیکن اس نے کہا یار جو تو کر رہا ہے وہ تیری بات ہے، میں تو اپنے اخلاق سے نہیں نہ ہٹ سکتا. ایک یہودی عالم تھے، وہ کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے حضور کو قرضہ دیا. حضرت بلال سے کہا ادھر ادھر سے جو لیتے ہو میرے سے لے لیا کرو. معاہدہ طے ہو گیا، ابھی 3 دن باقی تھے پیسے وصول کرنے میں پہلے ہی آ گیا. 3 دن تھے، میں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے کہا میرے پیسے دیں، تو سرکار نے فرمایا ابھی تو 3 دن پڑے ہیں. کہتے میں نے سخت ترین لفظ کہے. حضرت عمر قریب کھڑے تھے، انہوں نے تلوار نکال لی، تیری گردن اڑاؤں گا. حضور نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے کہہ کہ اس کی رقم دے دیں، اور اسے کیا یار تو کیوں وقت سے پہلے تقاضا کر رہا ہے؟ تو تلوار دکھا رہا ہے. اب اس طرح کر، جا اسے لے جا، فلاں جگہ کھجوریں پڑی ہیں، جتنا اس کا قرضہ ہے سارا کھجوروں میں ادا کر، اور یہ جو تو نے تلوار نکالی ہے نا 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دے دینا. 2-3 کلو کھجوریں. اسی بھی پیسے لینے ہوندے نے کئی باری. جے تے بندہ ہوے ڈاڈا تے انہوں آکھی دا پاجی وہ پیسے سن تھوڑے جے تواڈے وال، تے جے ماڑا ہوے تے انہوں آکھی دا شامی دینے نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے کسی سے قرض لینا ہے اور وہ تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو. جتنے پیسے تم نے اس سے لینے ہوئے اتنے ہی پیسے رب روز تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا. ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک کا حکم تھا، میں اس بندے کو لے گیا، وہ یہودیوں کے عالم تھے، تورات جاننے والے تھے. میں نے جتنا ان کا قرض بنتا تھا وہ کھجوریں تول کے دیں، تو وہ ہلکی ہلکی نا حضرت عمر سے باتیں کرنے لگے. اب جناب عمر کو جلال تھا بڑا. حضرت عمر کہیں اپنا سامان لے اور جانے والی بات کر. 2-3 کلو کھجوریں بھی زیادہ دی. تو وہ یہودی عالم بول پڑے، کہنے لگے عمر جلدی نہ کر یار، وہ میرا درد تو سمجھ. میں نا تورات جاننے والا ہوں، میں نے جتنی نشانیاں تورات میں اللہ کے آخری اور لاڈلے نبی کی پڑھی ہیں وہ ساری محمد عربی میں پائی جاتی ہیں. ایک بات میں نے یہ پڑھی تھی کہ جتنی کوئی جہالت کرتا جائے گا نا ان کے ساتھ اتنا ہی ان کا حلم بڑھتا جائے گا، بردباری بڑھتی جائے گی، حوصلہ بڑھتا جائے گا. جتنا کوئی بد اخلاقی کرے گا اتنا ان کا اخلاق چمک کر سامنے آئے گا. فرمایا میں نے ساری دیکھ لی تھی، یہ نہیں تھی دیکھی، اس لیے میں نے جان بوجھ کے پیسے دیے. میں وقت سے پہلے لینے آیا، میں نے سخت بات کی، پر کیا کروں یار، محبوب پاک کی تو وہ شان ہے کہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن ان کے انداز بتاتے ہیں کہ رب نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اب تو اس طرح کر میرے ساتھ چل، میں نے معافی بھی لینی ہے اور مدینے والے رسول کا کلمہ بھی پڑھنا ہے. رد عمل کے طور پر پتہ چلے گا آپ کس طرح کے. یہ کیا بات ہوئی کہ فلانا بندہ جی وہ جی انہیں بھی تو انج آکھیا سی نا، بھائی اس کی بات تو اس کے ساتھ ہے. آپ کا کردار حضور دلیل ہے. اور ایک حضور واعظ و نصیحت کرتے، تبلیغ کرتے. ہمارے ہاں بعض تبلیغیں جارحانہ بھی ہیں. جارحانہ، ہم نے اپنے کسی سنگی کو نماز کا کہنا ہو تو ہم نماز کا نہیں کہتے، اس کو تانا دیتے، وہ کتنے کھڑنے نہیں پیسے، کدے مسیطے بھی آ جایا کر. واہ بھائی واہ، یہ کون سا انداز ہے جی دعوت دینے کا؟ یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں خبردار کدی مسیطے نہ آویں. میں 2-3 سال پہلے کی بات ہے، رمضان شریف سے 1 جمعہ پہلے ممبر کی طرف جا رہا تھا خطبہ جمعہ کے لیے، تو میری ویسٹ کوٹ کی جیب میں ایک نوجوان نے کوئی خط ڈال دیا اور کان میں کہنے لگا ذرا تقریر سے پہلے پڑھ لیجئے گا. تو میں نے وہ کھول کے پڑھا تو اس نے لکھا تھا جی اسی ہن کچیاں نمازیاں بھی مسیطے ہونے روزے ہیں. اے ذرا پکیاں نو آکھیا جے سانو گھورن نہ زیادہ. پکے نمازی نے نا، پکے تہاڈی نہیں گل کیتی میں، پکے نمازی جو ہے نا پکے، انہاں نو آکھیا جے سانو گھورن
چلو والین دین کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں وہ پہلی رمضان آتے ہوئے نا ڈر لگتا ہے. کئی لوگ کہیں تو آج آیا ہے, میں 11 مہینے تو ایسے پکے تھلے بہ رہے ہیں, تو آج آ گیا ہے. کہنے پکے نمازیاں نو ذرا کیوں پہ کچیاں نو بھی تھوڑی جگہ دے دیں, ذرا جگہ. ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, میں نے ان سے کہا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ نے توفیق دے دی, شروع کر لی. کچھ عرصے کے بعد میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نماز پڑھتے؟ کہنا پڑھتا جے پر کہار. اس لیے کہ ہر نمازی مجھ سے پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب خیر ہے تسی آخری عمر نماز شروع کر لی. او خدا کے بندے, جو آخری عمر میں کلمہ پڑھ جائے, جب رب صاحب اس کی ساری کفر والی خطائیں معاف کر دیتا ہے. مزاج دیکھیں نا, کسی بندے کی انا نہ جگائیں, انا نہ جگائیں. جگانا ہے تو ضمیر جگائیں. کسی کا حضور انا نہیں جگاتے تھے لوگوں کی, بندہ کڑوا ہو جائے, رد عمل میں سخت. حضور ضمیر بیدار کرتے تھے, ضمیر بیدار کرتے تھے. اس لیے لوگوں کو باندھ کر درے مار کر نہیں منوانا پڑتا تھا کہ ہم سے جرم ہو گیا. وہ ضمیر اس طرح کے جاگے تھے کہ لوگ خود آ کے کہتے تھے حضور غلطی کر بیٹھے ہیں, ہمیں پاک فرما دیں. رات کو نیندیں نہیں آتی تھی لوگوں کو, نیندیں اڑ جاتی تھیں, گناہ ہو گیا. حضور نے ضمیر جگائے, ضمیر. اس لیے کہ رسول پاک رب کے نشانی بن کے دنیا میں تشریف لائے. پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن و جمال ہے, یہ جو خوبصورتی کا ترجمہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے نا, نبی پاک نے اس سارے معنی کو بدلا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 4 کنال کا گھر ہو, دونوں طرف گھاس لگی ہو, بہترین پودے ہوں, اس میں سونی ٹائلیں ہوں, پتھر ہوں, قالین بڑا زبردست ہو, پھر ہم جا کے کہیں گے کیا بات ہے. بندے نے جوتے, کپڑے, ٹوپی برانڈ کی پہنی ہو, گھڑی, موبائل مہنگا ہو, پھر کہیں گے کیا خوبصورت لگ رہے ہیں. حضور نے یہ سارے انداز بدلے. نبی کریم نے فرمایا گھر کچا, زمین پہ آرام کرنا, کپڑوں کو پیبند لگے ہونا, سادہ امامہ باندھنا, پر جدھر جدھر سے گزر جانا خوشبوؤں نے پوری دنیا پہ پھیل جانا ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے ہی بسا دیے. حضور علیہ السلام نے خوبصورتی کا عنوان بدلا. خوبصورتی مہنگے کپڑوں کا نام نہیں. حسن تو انسان کے اندر ہوتا ہے. اگر بندہ, ملا رومی کہتے ہیں, اگر بندہ سچ بولے, دیانتدار ہو, رزق حلال والا ہو, اچھا سوچنے والا ہو, تو رنگ نہ بھی نہ گورا ہو, چہرہ نورانی ہوتا ہے اس کا, چونکہ تقوی کی روشنی چہرے پہ آتی ہے. تقوی کی داتا صاحب روایت لائے ہیں کشف المعجوب میں کہ جو بندہ رات تہجد پڑھے, صبح اس کا چہرہ بتاتا ہے اس نے پڑھی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا جسے دیکھ کے خدا یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام یعنی حضور تو وضو فرماتے, خوشبو استعمال کرتے, مسواک استعمال کرتے, سادہ لباس, لیکن جو کریم کو دیکھتا نا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے, نہ ڈوبا ہوا سورج واپس آتا, نہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے, نہ درخت سجدہ کرتے, نہ پتھر کلمہ پڑھتے, کوئی معجزہ بھی حضور نہ دکھاتے, تو کریم کا چہرہ اس طرح کا تھا, لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا, کیونکہ حضور اللہ کی نشانی بن کے آئے. وہ سارے اعزازات اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے سارے, اور حضور کا پورا وجود معجزہ ہے, پورا وجود. نہیں پڑھتے ہم حضور کی. اور پھر ایک اور بات آپ سے عرض کروں, کیونکہ ہم یہ تقریریں روز سنتے ہیں, ہمارے ہاں روز فضائل بیان ہوتے ہیں, شمائل روز یہ کام کرتے ہیں, تو پھر ہم اس کی گہرائی میں اترتے نہیں, اس کی گہرائی میں اترتے نہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی لوگ ریسرچ کا مزاج بنا کے تھوڑا غیر جانبدار ہو کے جو دنیا کو پڑھنے والا ہے, وہ دنیا کو پڑھ کے جب مدینے والے محبوب کو پڑھتا ہے تو پھر حضور کے قدموں پہ قربان ہو جاتا ہے. ہم نے نا اس خاص رنگ میں کشکول اس طرح کا بنا کے ہم نے وہ کام کیا. ہمیں زیادہ توجہ کرنی چاہیے. مجھ سے نا ایک دفعہ
ایک صاحب نے کہا داجی اسی ہم نے مسجد میں خطیب صاحب رکھے ہوئے تو دور دور سے لوگ ان سے آ کے فیض یاب ہوئے ہیں تو ساڈے میں کمیٹی دا صدر ہاں ساڈا بال ایک بھی نہیں ٹھیک ہویا دور دور سے آ کے لوگ ٹھیک ہو گئے تو میں نے کہا اس کا ایک مسئلہ ایک فرق ہے وہ جو دور سے آتے ہیں نا مولانا کے پاس وہ حضرت صاحب سمجھ کے آتے ہیں شیخ سمجھ کے آتے ہیں تو تساں گھر دسیا ہے کہ اسی 5000 دا مولوی رکھیا ہے ان کی سوچ میں اور تمہاری سوچ میں نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی جب ایک بندہ کسی کو جتنا اونچا مقام دیتا ہے اس حساب سے اس سے فیض پاتا ہے اور جب وہ سمجھتا ہو نہیں یہ تو کل اجے گل ہو رہی سی کہ قاری صاحب تسی کل بھی نہیں پیشی دیر نال پڑھائیے تو وہ جب لیول اس طرح کا ہوتا ہے پھر فیض کہاں سے ہوتا ہے پھر سیکھنے سکھانے کا معنی ہی کوئی نہیں آپ کی جو سوچ ہوتی ہے نا سوچ وہی تو کسی کو بڑا چھوٹا بناتی ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی یہ ساری فضیلتیں کیوں بیان کی جاتی ہیں نبی پاک کی اس لیے کہ جب امت حضور کے چہرہ نور کی حضور کے مقدس ہاتھوں کی پیشانی مبارک کی سینہ علم نشرہ کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھینی مبارک کی سرور کائنات کے مقدس ابرو کی جب وہ حضور کے پورا چہرہ نور کا تصور کرے گا فضائل کو سمجھے گا تو پھر اس پیکرے نور سے جب کوئی بات نکلے گی تو فوراً دل پر اثر کرے گی اس پر عمل کرنے میں بندہ جلدی کرے گا اس لیے حضور کے فضائل سنائے جاتے ہیں سمجھائے جاتے ہیں اور صحابہ کرام بخوبی اس کو ایک آنکھ میری ہے ایک آپ کی ہے اور ایک نظر مبارک نبی کریم کی ہے حضور نماز پڑھانے کے بعد فرمانے لگے یہ مت سمجھنا کہ میں آگے ہی دیکھتا ہوں میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں تمہارا سجدہ دیکھتا ہوں اور نماز پڑھتے وقت تمہارے دلوں میں عاجزی کتنی ہوتی ہے میں اسے بھی دیکھتا ہوں مدینہ شریف میں بیٹھ کر نبی پاک نے جنگ موتا کے حالات بیان کیے اور صرف انسانوں کا معاملہ نہیں صرف انسانوں کا نہیں یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے فرمایا میں تو اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر سلام پڑھا کرتا تھا اس کو بھی جانتا ہوں تو جب تک یہ اعزازات ہماری قوم کی سمجھ میں نہیں آتے جب تک ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے وہ ہمارے ہاں ایک باقاعدہ نظام بنایا جاتا ہے جی نہیں آپ حضور کی تعلیمات بیان کریں بھئی جب تک حضور کی شخصیت کا کمال نہیں بیان ہوگا تو تعلیمات اس حسین انداز میں لوگوں تک کیسے آئیں گی حضور کے فضائل کا تذکرہ ایک ہاتھ میرے اور آپ کے ہیں اور ایک ہاتھ مدینے والے محبوب کے ہیں صحابہ فرماتے ہیں برف سے زیادہ ٹھنڈے کستوری سے زیادہ خوشبو والے اور فرماتے ہیں پھر کمال یہ تھا کہ اگر کوئی حضور سے ہاتھ ملاتا تھا نا تو پھر انداز یہ ہوتا تھا کہ محبوب تو ہاتھ بھی نہیں چھڑاتے تھے یہ کریم کا کرم تھا پوری توجہ اسے میسر ہوتی رسول پاک ایک صحابی حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار آدمی تھے بڑے خوش پوشاک تھے شیخ محقق رحمۃ اللہ لکھا ہے بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں آپ توجہ کیجئے گا حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے خوش پوشاک تھے اور مالدار تھے بڑا خوبصورت لباس پہنتے اور اچھے گھوڑے پر سواری کرتے بڑی وزادار زندگی گزارتے 4 بیویاں بھی تھیں ان کی لیکن ایک لمبا عرصہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ خوشبو لگاتے نظر نہیں آتے پر جدھر سے گزرتے ہیں خوشبو ہی پھیل جاتی ہے ان کی 4 بیویوں نے الگ الگ پوچھا یہ خوشبو کتوں لیندے ہو کیونکہ اس طرح کی دکانوں کا خواتین ذرا پتہ رکھتی ہیں فلانی چیز کہاں سے ملتی ہے کہاں سے الگ الگ پوچھا تو آپ نے کہا میں تو لگاتا ہی نہیں اب ان کے لیے بڑا تشویشناک مسئلہ تھا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن گھر آیا تو یہ 2 کبھی اکٹھی نہیں بیٹھی تھی آج 4 اکٹھی بیٹھی ہوئی ہے میں تو حیرت کی انتہا ہی نہ رہی میں نے کہا خیر ہے نا کہنے لگی مشترکہ مطالبہ ہے ہمارا ایک مشترکہ مطالبہ ہے جس کے لیے یہ دھرنا جاری ہے ایک مشترکہ مطالبہ ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے آپ فرمانے لگے چلو اللہ کرے کچھ چیز مشترکہ تو ہی نا
کیا مطالبہ ہے؟ تو وہ چاروں سوتنے مل کے بیٹھی ہیں، کہنے لگی الگ الگ آپ سے پوچھا ہے، آپ نے بتایا نہیں، ہم نے بھی ساری معلومات کی ہے، پڑوسنوں سے بھی پوچھا ہے، عزیزوں کی عورتوں سے بھی پوچھے، پر یہ جو خوشبو آپ لگاتے ہیں نا، آپ کپڑے بھی یہاں بدلتے ہیں، کنگا بھی یہاں کرتے ہیں، مسواک بھی یہاں کرتے ہیں، خوشبو یہاں کبھی لگائی نہیں، یہ کہاں سے ملی ہے؟ حضرت عتبہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا چلو کٹھی بیٹھ گئی ہو تو پھر آج بتا ہی دیتا ہوں، بتاتا ہوں۔ فرمانے لگے میری کمر پہ نا کچھ دانے بن گئے تھے، تکلیف بڑھ گئی تھی، کئی ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں کو دکھایا، آرام نہیں آتا تھا، میں پھر دروازہ مصطفیٰ پہ حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ یہ تکلیف جاتی نہیں، آپ سب سے بڑے طبیب ہیں، کرم نوازی ہو جائے۔ کہتے محبوب نے کہا اٹھا نا کمر سے کپڑا، کہتے میں نے کپڑا اٹھایا تو رسول کریم نے اپنا دست مبارک میری کمر پہ پھیرا، تکلیف تو جب میں گیا تھا تبھی ٹھیک ہو گئی تھی، اور حضور نے دست شفقت پھیرا تو نام و نشان بھی مٹ گئے، شفا بھی ہو گئی، اور خوشبو وہ آتی ہے کہ جتنا جتنا نہاتا جاتا ہوں خوشبو اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ظلمت کو ان کے نور نے، بس ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو اعجاز عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم دیکھیں نا، خود حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آیا کرو۔ صحابہ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے تو کھیتوں سے کام کرتے مسجد میں آ گئے تو بہت سارے لوگوں کو پسینہ آیا ہوا تھا، کچھ لوگوں کو پریشانی ہوئی تو حکم دیا جمعے والے دن کہ غسل کر کے آیا کرو، کیونکہ انسانی پسینہ جو ہوتا ہے وہ کسی کو کیا، ہمیں جب پسینہ آتا ہے تو خود ہمیں تکلیف دیتا ہے، ہم خود اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کیفیت ہے، لیکن یہ دوسروں کے لیے۔ میرے رسول کریم کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ ایک شخص نے کہا بیٹی کی شادی ہے اور خوشبو بڑی مہنگی ہے، تو فرمایا کوئی شیشی ہے، کوئی بوتل ہے تو لانا۔ وہ جب لایا تو محبوب نے آستین اوپر کی، لکڑی سے یہاں سے پسینہ اتارا، یہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اتار کے نا بوتل میں ڈال دیا، فرمایا جا جا کے لگا، اللہ تعالیٰ بہتر خوشبو عطا فرمایا۔ تو نبی پاک کے جو کمالات ہیں، جو اعزازات ہیں، امت کو ان کو سمجھنا چاہیے، اور ان کی بڑی ضرورت تھی، اس لیے صحابہ نے ان چیزوں کو روایت کیا۔ یہ مستقل مضمون ہے سیرت کا اور کتب احادیث کا، اس لیے محدثین اپنی اپنی اسناد کے ساتھ یہ چیزیں لائیں، ہمارے بچوں تک، ہماری آنے والی نسلوں تک ان چیزوں کا پہنچنا نہایت ضروری ہے، تاکہ ہماری دلچسپیاں نبی کریم کے ساتھ بڑھیں، محبتوں میں اضافہ ہو، فروغ ہو۔ آخری بات یہ کہ میلاد شریف 12 ربیع الاول شریف پرسوں آ گئی الحمدللہ، کئی راتیں ہم جاگتے ہیں، اب ہم جو بھی مناتے ہیں نا سارا کچھ موبائل پہ ہی مناتے ہیں، چلو ان کا موبائل پہ ہی بناتے ہیں، موبائل پہ ہی مناتے ہیں، دونوں کام ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ ادھر ہی ہے نا جی، نہیں موبائل پہ ہی وہ مطلب وہیں مبارک دے لی، وہیں سارے کام کر لیے، وہیں خوشی منا لی، وہیں کومنٹس کر لیے۔ کوشش کریں کل جو رات آنے والی ہے نا، موبائل جیب میں رہے اور تسبیحات میں رہے، اور جتنا رات کا حصہ حضور پر درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے رج رج کے پڑھا جائے، خوب پڑھا جائے۔ چھتوں سے نہ پھینکنا لنگر، کبھی نہ پھینکنا۔ بچے کے ولیمے کا کھانا چھت سے پھینکتے ہو، عقیقے کا، تو یہ حضور کے میلاد کا اسے کیسے پھینک دیتے ہو؟ طریقہ ہے بٹھا کے یہ میرے نبی پاک کے نام کا لنگر شریف ہے، اعزاز کے ساتھ ان میں جڑی گل کرنی تو ناراض ہو جانا ہے، کر دیاں کہ رہن دیاں؟ چلو بڑے اچھے لوگ ہو بھائی۔ یہ سیاسی جلسے ہوتے ہیں نا جی، جیڑی گڈی کدی کسے ماڑے دے کام نہیں آئی وہ بھی 6 بندے بیٹھے ہوندے نے تے فوٹو بھی لگی ہوندی تے مسئلہ بھی کوئی نہیں پوچھدا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کوئی پوچھدا ہے؟ خدا کے بندو، دنیا داروں کے نعرے لگانے کے لیے
باہر نکل آتے ہو، گاڑی بھی نکل آتی ہے، سارا کچھ، تو 12 ربیع الاول کو جلوس میں کیوں نہیں نکلتے مدینے والے رسول کے نعرے کے لیے؟ یہ کمزوریاں ختم کریں اپنے مزاج سے. اور یہ جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں نا، وہ نعرے کسی اور دے لائی دے نے، وہ جیت کے کسی اور پاسے ٹر جاتا ہے. بندہ سجدے صاحب جوگا بھی نہیں رہندا. بھئی اسی تے 5 سال اور نعرے ماردے رہے ہاں تے اے کہندا پچھلا سارا کام ہی غلط سی. تو یہ تو روز لوگ بدلتے ہیں، نظام بدلتا ہے، پارٹیاں بدلتی ہیں. وہ بڑے نصیبوں والے لوگ ہیں جو پہلے دن سے مدینے والے رسول کا نعرہ لگا رہے ہیں اور قیامت تک وہی لگاتے رہیں گے. اس لیے ذوق سے سارا دن درود شریف پڑھیں. اور کدی خوشی ہو بھی نا، بچے دی شادی کریے تے کوئی اللہ تعالیٰ موقع دے تو پھر کہتے ہیں یار میں تیرے حال آنا نہیں سی، غلطی تیری سی، پر آج میں راضی بڑا میرے پتر دا بیاہ ہے لہذا شادی تے آنا ہی. خوشی کا جب موقع ہونا تو پھر رشتہ داروں کو معاف کیا جاتا ہے، دوستوں کو معاف کیا جاتا ہے. ربیع الاول شریف والے دن بھی نہ کل ہی فون کرنا ہے کہ یار گل سن، جو ہونا سی ہو گیا، میرے نبی پاک دا میلاد آ گیا. اس سے بڑی ہوں تسی سوچی پائے ہو، صحیح دیکھ رہا ہوں میں، ہوں تسی سوچی پائے گئے ہو کہ یہ تے مشکل، میں تو کیا سی ناراض نہ ہو گیا جی، مشکل کام بتایا ہے. او یارو بڑی تکلیف دینے والے نا، اذیت دینے والے، کرب میں مبتلا کرنے والے جب مکے کے فتح کے موقع پر سامنے کھڑے ہو گئے تھے نا، تو حضور نے فرمایا تھا جاؤ میں نے پچھلا صفحہ کھولنا ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں کرنی، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. تھوڑا سا نا دل بڑا کریں، میلاد شریف اس طرح کر کے منائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. جن احباب نے یہ بندوبست کیا انہیں بہترین صلہ عطا فرما. اتنے سارے لوگ آئے ہیں، مالک قدم قدم برکتیں عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسعت فرما، جو لوگ سیلاب کی آفت کا شکار ہیں اللہ 2 مہینے کو ہونے کو ہیں، بیچارے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، ان کے حال پہ رحم فرما. ہمارے دل ان کے لیے ہمیشہ نرم فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما. دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد. السلام علیکم.